کسی نیکی کو بڑا مت سمجھیے اور کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھیے. اور پھر اس دین کی ترویج میں، اس دین کی اشاعت میں اپنی وسعت، اپنی طاقت کے مطابق، اپنے ایمان کے مطابق حصہ ڈالیے. یقین جانیے اگر آپ چلتے پھرتے دامے دل میں سکھرے، آپ قول و فعل سے آپ صرف دل میں آخری درجہ یہ ہے کہ آپ دل میں دینداروں سے محبت کا اظہار کیجیے. اللہ کی قسم، اللہ قیامت تک کی آنے والی آپ کی تمام نسلوں کے یقین اور عمل کی حفاظت کرے. میرا آپ سے وعدہ ہے اور میں ایسے نہیں کہہ رہا. حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 بنو 5 مت بنو. فرمایا یا طالب علم بنو، یا عالم بنو، یا ان کی بات سننے والے بنو، توجہ سے ان کی بات کو سنو. فرمایا یا چوتھی یہ ہے کہ ان سے محبت کرنے والے بنو. تمہیں فرصت نہیں ہے، تمہیں طاقت نہیں ہے، کم سے کم علماء صلحاء طلباء کے ساتھ، دیندار طبقے کے ساتھ محبت کا اظہار کرو. فرمایا ولا تکن الخامس. حضور نے فرمایا 5واں کبھی مت بننا. فتبغض فتهلك. فرمایا اگر تم نے ان کے خلاف بغض رکھا دل میں، فرمایا ہلاک ہو جاؤ. اس لیے دین کے ساتھ، اہل دین کے ساتھ، مساجد مدارس مراکز کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ، اللہ اللہ کرنے والوں کے ساتھ محبت کا اظہار کیجیے تاکہ آنے والی نسلیں اور تم اور تمہارے اہل خانہ بد عقیدہ ہونے سے اور باطل عقیدہ پر مرنے سے بچ جاؤ. اور جتنا ہو سکے انسان کو اگر طاقت ہے، 10 روپے کی بھی طاقت ہے، تو انسان دین کے معاملات میں معاملات کرے. اللہ پیسے نہیں دیکھتے، اللہ اخلاص دیکھتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی بٹیر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بناتا ہے، فرمایا اللہ آسمان و زمین کے برابر اس کا جنت میں محل بناتا ہے. حالانکہ بٹیر کا کوئی گھونسلہ نہیں، کوئی مسجد نہیں ہوتی. حضور علیہ السلام نے اس کے کم ہونے کی طرف اشارہ کیا کہ کوئی جتنا کر سکتا ہے. اور پھر خود حضور علیہ السلام نے اس کا عملی نمونہ پیش کروایا. مسجد نبی بن رہی تھی، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ تو وہ شخصیت ہے کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ جوتوں سمیت عرش معلیٰ پہ تشریف لائیے، اور آپ جوتوں سمیت تشریف لے گئے. آپ کو نہیں روکا گیا، لیکن آپ ہے کہ آپ مسجد نبی کی تعمیر میں گارا بھی اٹھا رہے ہیں اور پتھر بھی اٹھا رہے ہیں. آپ اس کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں. اور آپ علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے. آپ نے دیکھا مسجد نبوی میں کسی نے چراغ جلایا. آپ بڑے خوش ہوئے. آپ نے پوچھا یہ کس نے کیا؟ صحابہ کرام نے بتایا یہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. آپ نے فرمایا اگر میں محمد کی کوئی بیٹی غیر شادی شدہ ہوتی، میں نے حضرت تمیم داری کے نکاح میں دی. میں اور آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اور آپ نے ہجرت کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ قباء میں پہنچے، آپ نے مسجد تعمیر کی. آپ کے سارے فیصلے مسجد میں ہوتے تھے، نکاح مسجد میں ہوتا تھا. مسجد ہماری سپریم کورٹ، ہماری مسجد ہے، مسجد میں فیصلے ہوتے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا مسجدوں میں بیٹھنے والے اکیلے نہیں ہوتے. حضور نے فرمایا جلساء الملائکہ، ان کے پڑوسی فرشتے ہوتے ہیں، وہ اپنے برکت کے لیے ان کے ساتھ اپنے پر مسل رہے ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب کوئی مومن بندہ مسجد کا عادی ہوتا ہے، مسجد میں نہیں آتا، ورنہ فرشتے اس کو تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا ساتھی کدھر گیا. فرمایا اگر وہ مسجد میں آنے والا آدمی اگر کسی جگہ کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنس جاتا ہے، فرمایا ملائکہ اس کی مدد کرتے ہیں. اس لیے نازل دور ہے، ہر طرف سے طوفان اٹھے گا، دین پہ تیر چلیں گے، اہل دین پہ تیر چلیں گے. ہر آدمی تبصرہ کرے گا، ہر آدمی تنقید کرے گا. خدایا ان لوگوں کے ساتھ بغض مت رکھیے. اگر ان کی آپ مدد نہیں کر سکتے، آخری درجے میں ان کے ساتھ محبت کے اظہار کیجیے. اور اس چیز کا جو صلہ ہوگا اور اس چیز کا جو اظہار ہوگا وہ قیامت کے دن. قرآن میں آتا ہے رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ان ذلك لحق في تفاصيل اهل النار. قرآن میں آتا ہے کہ انہیں اہل دوزخ اور کافر لوگ فرمایا قیامت کے دن کہیں گے یار یہ تو مصیبت لوگ تھے، ہم تو ان کو بدترین کہا کرتے تھے، ہم تو ان کو اشرار دہشت گرد کہا کرتے تھے. اتخذناهم سخريا، ہم تو ان کو مذاق بناتے تھے. ام زاغت عنهم الابصار، یا یہ گزرتے تھے تو ہم ان کو غیر
یعنی اہلیت دیتے ہوئے ان کو اہلیت نہ دیتے ہوئے ان کے ساتھ سے گزر جاتے تھے، اور ہم نے ان کا کبھی پاس اور لحاظ بھی نہیں کیا تھا. یہ تو بڑے قیمتی لوگ نکلے. تو میرے بھائی دین کے ساتھ محبت، اہل دین کے ساتھ محبت، مساجد اور مدارس کے ساتھ محبت، اور خانقاہوں کے ساتھ محبت، اللہ اللہ کرنے والوں کے ساتھ محبت، طلباء کے ساتھ محبت کا اظہار کیجیے. ہر فیلڈ میں ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ہوتی ہے. ہر آدمی کوئی فرشتہ نہیں ہوتا کہ تم جبرائیل امین ان انسانوں میں تلاش کرتے ہو. اگر ان کو جبرائیل امین تلاش کرتے ہو اور بناتے ہو، تم بھی مسلمان ہو، پھر تم میں بھی لاکھوں عیب ہے. جو حکم دوسروں کے لیے لگاتے ہو، ذرا اپنے بارے میں بھی سوچ کے دیکھا کرو کہ اگر یہ غلطی ہم میں ہوتی، اس کا ہم کیا اس کی تعبیر کرتے اور اس کا کیا وزن نکالتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے.